بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرفیس ایجوکیشن کے چینل کے سب سے پہلے جو پی پی ایس سی ایجوکیشن پیپر جو 2020 کو ہوا تھا، اس میں ایک سوال آیا ہوا تھا یو ایس پی اسٹینڈ فار، کہ یو ایس پی اسٹینڈ فار کیا ہے؟ یہ ہے یونیورسل سیریل بس۔ تو جس نے یہ آنسر لگایا تھا اس کا صحیح ہے، اور جنہوں نے نہیں لگایا تھا یا جنہوں نے چھوڑ دیا تھا یا جنہوں نے غلطی کی تو وہ اس کو یاد کر لیں۔ یو ایس بی اسٹینڈ فار یونیورسل سیریل بس۔ اس سے ملتا جلتا پھر میں نے ابھی نیکسٹ پیپر جو ہمارا ہونا ہے ایجوکیشن کا، اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے تلاش کیا ہے۔ تو ایف ٹی پی اسٹینڈ فار، ایف ٹی پی اسٹینڈ فار ہوتا ہے، ایف سے فائل ہوتا ہے، ٹی سے ٹرانسفر ہوتا ہے، پی سے پروٹوکول، فائل ٹرانسفر پروٹوکول۔ اس کے بعد ہے لین، لین اسٹینڈ فار، تو ایل سے لوکل، اے سے ایریا، این سے نیٹ ورک، لوکل ایریا نیٹ ورک۔ اور اسی سے ملتا جلتا وین، ڈبلیو اے این، تو یہ ڈبلیو سے وائڈ ہو گیا، اے سے ایریا ہو گیا، این سے نیٹ ورک، وائڈ ایریا نیٹ ورک۔ آئی پی اسٹینڈ فار، آئی سے انٹرنیٹ، پی سے پروٹوکول، تو آئی پی انٹرنیٹ پروٹوکول۔ اسی طرح سے یہ بہت زیادہ پوچھنے والا سوال ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ جو ہمارا پیپر ہوگا تو اس میں یہ آئے گا سی اے آئی۔ سی سے مراد کمپیوٹر، اے سے اسسٹڈ اور آئی سے انسٹرکشن۔ سی اے آئی اسٹینڈ فار کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن۔ اسی طرح سے سی ایم آئی اسٹینڈ فار، سی سے کمپیوٹر، ایم سے مینجڈ، آئی سے انسٹرکشن، کمپیوٹر مینجڈ انسٹرکشن، سی ایم آئی کمپیوٹر مینجڈ انسٹرکشن۔ اور ایس کیو ایل اسٹینڈ فار، ایس سے اسٹرکچرڈ، کیو سے کیوری، کیوری آپ کو کوشچن آنسر والا کیوری، اور ایل سے لینگویج، اسٹرکچر کیوری لینگویج۔ تو یہ آپ نے دیکھے، یہ یو ایس بی سے ریلیٹڈ جتنے بھی جو ایبریویشن تھے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہوں، امید کرتا ہوں کہ انہی میں سے کوئی ایک آ جائے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 آیا ہوا تھا، ابھی جو ریسنٹلی پی پی ایس سی کا جو پیپر ہوا تھا وہ تو فرسٹ ماسک آف اسلام، اسلام کی جو پہلی مسجد تھی اس کا نام بتائیں۔ تو وہ مسجد تھی مسجد قباء، ماسک قباء، جس کے فاؤنڈر ہیں، جس کو بنانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کو یاد کر لیجئے گا۔ اور وہ ماسک جنہوں نے بنایا تھا، ماسک واز بلڈ بائی جنس، تو وہ ہے مسجد الجن۔ اور ماسک واز ڈیمولشڈ مانے اس کو گرا دیا بائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ ہے مسجد الدرار۔ مسجد الدرار کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر گرا دیا تھا۔ پرافٹ پرے اباؤٹ مسجد، وہ مسجد کون سی ہے جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی طرف منہ کر کے دعا کیا کرتے تھے، وہ ہے مسجد اقصی۔ اور موسٹ پاورفل آیت ان قرآن کریم کی جو موسٹ پاورفل آیت ہے وہ آیت الکرسی۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ 2020 میں جو پیپر ہوا تھا ایجوکیشن کا، لیکچرر ایجوکیشن کا، اس کو کوشچن ہے تو فرسٹ ماسک آف اسلام، تو وہ مسجد ہے، وہ ماسک ہے مسجد قباء، وہ ماسک ہے ماسک قباء ماسک۔ تو اسی سے ریلیٹڈ یہ جو میرے ذہن میں آئے کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں تو وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں، اور اس سے آگے بھی۔ تو آگے سورہ از کال بیوٹی آف قرآن، وہ کون سی صورت ہے کہ جس کو قرآن مجید کی بیوٹی کہا گیا؟ تو وہ صورت الرحمن ہے، الرحمن علم القرآن، تو وہ صورت الرحمن ہے۔ اس کے بعد وہ کون سی صورت ہے جس کو برائڈ آف قرآن کہا گیا؟ تو وہ عروس القرآن، وہ جو سورہ از دا برائڈ آف قرآن، تو اس کا رائٹ آنسر ہے عروس القرآن۔ اور اس کے بعد دا فرسٹ چائلڈ ٹو ایکسیپٹ اسلام، وہ پہلا کون سا بچہ تھا جس نے اسلام قبول کیا؟ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد ہے دا ریوارڈ فار پریئنگ ان مسجد الحرام۔ اب مسجد الحرام میں آپ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب، اس کا ریوارڈ کتنا ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انہی میں سے کوئی سوال آپ کے پاس آ جائے اور آپ اس کو اچھے سے کر سکیں۔ مسجد نبوی، جب ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے تو وہ
از بیٹر دین، ایک نماز جو ہے بیٹر دین 1000 پریئرس۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے عام مسجد میں نماز پڑھیں گے 1000، اس کا ثواب، اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں گے اس کا ثواب برابر ہوگا۔ اسی طرح سے ادر mosque will praying in مسجد الحرام is 1,00,000 times better۔ تو 1,00,000 ٹائمز آپ ادھر نماز پڑھیں کسی اور مسجد میں، تو ایک نماز پڑھیں آپ مسجد الحرام میں تو اس کا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ اور یہ جو سوال تھا فرسٹ mosque کے حوالے سے، اور پھر میں نے اتنے سارے کوسچن کیے ہیں اور آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے۔ کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں یا مجھے میل کر کے بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور مزید کوئی ایڈوائس دینا چاہتے ہیں یا آپ کوئی ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کائنڈلی مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ یہ پھر میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں۔ پھر چلتے ہیں، کوسچن نمبر 3 آیا ہوا تھا 2020 کے ایجوکیشن کے پیپر میں PPSC کے، تو انہوں نے کریکٹ سیکوینس کا پوچھا ہوتا ہے، افیکٹو ڈومین کی کریکٹ سیکوینس بتائیے۔ تو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ لوور سے ہائر جاتا ہے، یہ ایرو کا جو آپ سائن دیکھ رہے ہیں وہ نیچے سے اوپر جاتا ہے، نیچے مطلب لو، اوپر مطلب ہائی، یہ لو سے ہائر کی طرف جا رہا ہے۔ تو ریسیونگ، اس کے بعد آپ کا رسپونڈنگ، اور اس کے بعد آپ کو ویلیوئنگ، اس کے بعد آرگنائزیشن، اور جو لاسٹ میں ہے کریکٹرائزیشن۔ لوور پہ ریسیونگ اور ہائر پہ کریکٹرائزیشن۔ ریسیونگ پہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ریسیو کرتے ہیں، ولنگنیسلی ٹو پے اٹینشن، آپ کوئی ریسیو کرنا چاہتے ہیں ولنگنیسلی، پھر آپ اس کو رسپونڈ کریں گے جو آپ نے ولنگنیسلی، جو آپ نے ولنگ کے ساتھ، آپ نے اٹینشن کے ساتھ جو آپ نے ریسیو کیا ہے، پھر اس کی آپ ریئیکٹ کریں گے تو وہ آپ کا رسپونڈنگ ہوگا۔ اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو اٹس مین کہ آپ نے اس کو ویلیو دی ہے۔ کوئی بھی بات جو ہے آپ سے کسی نے پوچھا ہے تو پھر آپ نے اس کو رسپانس کیا، پھر آپ نے اس کو ویلیو دی ہے، پھر ارینج کر دیا ہے اس کو ویلیو سسٹم میں کہ یہ جو اس چیز کو آپ نے ویلیو دی ہے یہ کس بنا پہ دی ہے، اس کو ارینج کر دو گے۔ اور پہلے کوئی آپ کو بات اچھی لگی تھی اس کو آپ نے ارینج کیا کس بنا پہ، ری ارینج کرنا، آرگنائزیشن۔ اور پھر لاسٹ میں ہے کریکٹرائزیشن، انکارپوریٹ ویلیو انٹو لائف، اور اس چینج کو، اس ولنگنیس کو، اس ریئیکٹ کو، اس ایکسیپٹنس کو، اس ری ارینج کو آپ پھر ویلیو دے دیتے اپنی لائف میں۔ تو یہ آپ کے ایجوکیشنل آبجیکٹیو تھے، ریسیونگ، رسپونڈنگ، ویلیو، آرگنائزنگ، کریکٹرائزیشن۔ تو یہ اس کی کریکٹ سیکوینس ہے افیکٹو ڈومین کی۔ اس طرح سے پھر میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دی ہے کوگنیٹو ڈومین کی کریکٹ سیکوینس۔ کریکٹ ڈومین کی جو کوگنیٹو ڈومین ہے اس کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ مائنڈ سے ہوتا ہے، وہ تھاٹ سے ہوتا ہے۔ تو اس سب سے پہلے یہ بات آپ دیکھ لیں کہ یہ جو افیکٹو ڈومین تھی وہ لوور سے ہائر کی طرف جا رہی ہے، اور جو کوگنیٹو ڈومین ہے جس کا ریلیشن جو ہے وہ مائنڈس کے ساتھ ہے وہ سمپل ٹو کمپلیکس جا رہی ہے۔ نالج تھوڑا سا ہے، پھر آپ نے اس کو کمپریہنشن کر دی ہے، اس کو آپ نے پھر آپ نے اس کو اپلائی کر دیا اپلیکیشن، پھر آپ نے انالیسس کر دیا، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، چھوٹے چھوٹے پارٹس میں آپ نے اس کو ہول کو آپ نے پارٹس میں کر دیا، پھر سینتھسز ہوتا ہے، پارٹس کو آپ نے ہول میں کرتے ہیں، ٹکڑوں کو جوڑ دیا، اور پھر آپ نے ایویلویشن کر دی۔ نالج، نمبر 2 کمپریہنشن، نمبر 3 اپلیکیشن، نمبر 4 انالیسس، نمبر 5 سینتھسز، اور نمبر 6 ایویلویشن۔ آپ کو تصویر میں بھی دکھایا جا رہا ہے، نالج، کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالیسس، سینتھسز، ایویلویشن۔ ٹھیک ہے جی، سمپل سے آپ کمپلیکس کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ تھی کوگنیٹو ڈومین کے سیکوینس۔ بات جو ہے سائیکوموٹر ڈومین، سائیکوموٹر ڈومین آپ کے باڈی سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کی بھی آپ سیکوینس دیکھیں، پہلے ریفلیکٹیو موومنٹ سے آئے گا، ریفلیکٹیو موومنٹ دماغ میں آپ بٹھائیے گا اس بات کو، ریفلیکٹیو موومنٹ، فنڈامنٹل موومنٹ، پرسیپچول سکلز، فزیکل ایبلٹیز، اسکلڈ موومنٹ، نان ڈسکرسو کمیونیکیشن۔ سب سے پہلے ریفلیکٹیو موومنٹ، فنڈامنٹل موومنٹ، پرسیپچول موومنٹ، فزیکل ایبلٹی، اسکلڈ موومنٹ،
نان ڈسکرسو کمیونیکیشن، اس کے بھی 6 ہیں اور کوگنیٹو ڈومین کے بھی 6 ہیں، لیکن جو آپ کی افیکٹو ڈومین ہے اس کے 5 ہیں۔ جی کون کون سے 5 تھے، ہم تھوڑا سا آپ سے ذرا اسسمنٹ کر لیتے ہیں۔ افیکٹو ڈومین کے سب سے پہلے کیا تھا، ریسیونگ، نمبر 2 پہ رسپونڈنگ، نمبر 3 پہ ویلیوئنگ، نمبر 4 پہ آرگنائزیشن، نمبر 5 پہ کریکٹرائزیشن۔ ویری گڈ، امید ہے آپ پہلے بھی سمجھ آ چکے ہوں گے، اپنے ریوائز کے پھر اس کے بعد دسمبر 2020 میں ایجوکیشن کا جو پیپر ہوا تھا اس میں پوچھا گیا تھا کہ ٹیمپریری میموری کیا ہے۔ جو عارضی میموری ہوتی ہے وہ آپ کی ریم ہوتی ہے، رینڈم ایکسیس میموری۔ اور پھر میں نے ابھی اپنی طرف سے یہ کوشچن کیے ہیں تاکہ وہ آپ کے آنے والے پیپر میں آپ کے لیے فائدہ مند ہوں، کیونکہ لیکچرر ایجوکیشن کا بھی فائنل پیپر ہونا ہے۔ پچھلے پیپر کا جو رزلٹ تھا وہ کینسل ہو گیا ہے، تو ابھی 5 ستمبر 2021 کو پیپر ہونا تھا، وہ بھی پوسٹ پونڈ ہو گیا کرونا کی وجہ سے۔ تو آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ لوگ اچھے سے تیاری کر لیں، اس بات کو یقینی بنا لیں کہ آپ جو آپ کے جس سبجیکٹ میں ویکنیسز ہے اور جو سبجیکٹ آپ کو مشکل لگ رہا ہے آپ اس کو ذرا فوکس کریں۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں، میں آپ کے ساتھ کوئی ٹاپک شیئر کر دوں گا اور امید کروں گا کہ وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ پیپر تھا ٹیمپریری میموری، تو وہ ہے ریم۔ اب اس کے بعد ہوتا ہے پرماننٹ میموری، کون سی ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر، وہ ہوتا ہے ریڈ اونلی میموری، روم ہوتی ہے۔ اور سپلیمنٹری میموری جو ہوتی ہے، جو کوئی بھی آپ انسٹرکشن دیتے ہیں اس کو کوئکلی پروسیس کرتی ہے ود دا ہیلپ آف سی پی یو، تو سپلیمنٹری میموری کیچ میموری ہوتی ہے، کیچے اس کو بھی بولتے ہیں، کچھ لوگ کیچ بولتے ہیں، کوئی کیچے میموری بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد پرائمری اسٹوریج جو آپ کی ہوتی ہے وہ مین میموری ہوتی ہے، جو مین میموری ہوتی ہے وہ آپ کی جو پرائمری اسٹوریج ہوتی ہے۔ سیکنڈری میموری جو ہوتی ہے آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں، مین میموری جو ہوتی ہے وہ سسٹم کے اندر فکس ہوتی ہے۔ سیکنڈری میموری وہ فلیکسیبل سے مراد یہ لیں کہ آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں، اس کو الٹرنیٹ کر سکتے ہیں، اس کی جگہ پہ کوئی اور لگا سکتے ہیں، اس کو ایکسٹرنل میموری، سیکنڈری میموری، ایکسٹرنل میموری۔ اور اسی طرح سے آپ نے ریم کیا، روم کیا، لوکل ایریا نیٹ ورک، وائڈ ایریا نیٹ ورک۔ اب ایک اور ہے جو میں ڈھونڈ کے لے آیا تھا، اپنا میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک، مین، LAN لین، WAN وین، MAN مین، میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک۔ نیکسٹ ہمارا کوسچن نمبر 5، PPSC کے جو پیپرز ہو رہے تھے اس میں یہ کوسچن آیا تھا کہ نالج گین تھرو سینگ۔ کافی سارے دوستوں نے کیونکہ سینگ اور آبزرونگ میں انہوں نے اپنے آپ کو گھما لیا تھا، تو اس وجہ سے ان کا سوال جو ہے یہ کافی سارے لوگوں کا غلط ہو گیا تھا۔ تو یہ پیپر میں پوچھا گیا تھا نالج گین تھرو سینگ۔ تو سینگ سے جو نالج ہمیں آتا ہے، آبزرو بھی اسی میں آئے گا، سینگ بھی اسی میں آئے گا، وہ ہے 75%۔ جو ہائیسٹ جو پرسنٹیج آف نالج گین ہو رہا ہے وہ سینگ سے، آبزرویشن سے ہو رہا ہے۔ پھر نالج گین تھرو لسننگ، ہیئرنگ، دونوں، لسننگ سننا، ہیئرنگ سننا، 13%۔ اور جو نالج گین تھرو اسمیل، سونگھنے سے جو ہم کہتے ہیں جب ہم گھر آتے ہیں تو دروازہ ہم جب اوپن کر رہے تو ہمیں اسمیل آ رہی ہوتی ہے کسی چاول کی یا کسی چکن کی یا کوئی بھی، تو ہم اسمیل سے ہم 3% اس وہاں سے نالج، اسمیل سے ہم کتنے پرسینٹ لیتے ہیں، 3%۔ اور نالج گین تھرو ٹچ، ہم جب ٹچ کر لیتے ہیں تو ٹچ کرنے سے ہمیں نالج جو گین ہوتا ہے وہ 6% ہے۔ اور نالج گین تھرو ٹیسٹ، کس ٹیسٹ کرنے سے وہ 3% ہے۔ یہ ابھی ہم نے 5 سینسز دیکھی اور مجھے 99.9% شیور ہے کہ میں نے پرسنٹیج ٹھیک لکھی ہوئی ہے، سینگ کی بھی، ہیئرنگ کی بھی، اسمیل کی بھی، ٹچ کی بھی، ٹیسٹ کی بھی۔ کہیں پہ بھی کوئی پہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی ایک کی پرسنٹیج پہ کوئی ہے تو آپ کائنڈلی اس بات کو یقینی بنائیں اور میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کا کنسیپٹ ڈیولپ ہو جائے گا۔ آپ کمنٹ سیکشن میں یا میل کر کے مجھے میری اصلاح کر سکتے ہیں کہ کون سے نالج گین کے سینس ہے کہ جس کی پرسنٹیج میں نے غلط لکھی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد تھینک یو سو ویری مچ
کہ آپ نے یہ سیشن جو ہے میرے ساتھ لیا، یہ سیشن 16 منٹس کا، یہ 17 منٹس کا. تھینک یو سو ویری مچ. تو کائنڈلی یہ چینل سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں. تھینک یو سو ویری مچ.